السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پڑھ اور جاہل لوگوں کا وظیفہ، یعنی وہ لوگ جو اچھی طرح حروف کو ادا نہیں کر سکتے، وہ کون سا عمل کریں، کون سا وظیفہ کریں۔ آج کل عامل یہ نہیں سمجھتے کہ جس کو ہم عمل یا وظیفہ بتا رہے ہیں وہ اس کا اہل ہے یا نہیں ہے، وہ اس لائق ہے یا نہیں ہے، وہ اس کو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اچھی طرح اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، بس بتا دیتے ہیں اور اپنا دامن چھڑا لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، اور یہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ عاملوں سے بھی میں کہتا ہوں، ہر عامل کی ذمہ داری ہے اس کے پاس اگر کوئی علاج کروانے کے لیے آئے تو یہ دیکھے وہ کس ٹائپ کا آدمی ہے، ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے، کیسا آدمی ہے، کیا وہ وظیفے کو اسی طرح جس طرح وظیفہ ہے، جس طرح حروف کو ادا کیا جاتا ہے، وہ اس کو پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا، وہ اس کو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس کو اسی کے لائق وظیفہ بتائے۔ ایسا نہ کرے کہ کوئی بھی آدمی آئے اور مشکل سے مشکل وظیفہ بتا دے، مشکل عمل بتا دے، پھر وہ غلط پڑتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر آدمی کو وہی کام کرنا چاہیے جس کا وہ اہل ہے، جس کے وہ لائق ہے۔ اس لیے میں عاملوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ کے پاس اگر کوئی علاج کروانے کے لیے آئے تو اس کو یہ دیکھو وہ کس ٹائپ کا آدمی ہے، یعنی ان پڑھ ہے یا جاہل ہے، کیا میں جو وظیفہ اسے بتا رہا ہوں وہ اسے اچھی طرح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اسی کے لائق وظیفہ بتائے۔ دوسری بات یہ ہے، جو جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، وہ حروف کو اچھی طرح ادا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر میری بات آپ تھوڑی باریکی سے سمجھیں۔ کچھ حروف ایسے ہیں جیسے عین، الف میں فرق نہیں کر پاتے، عین کی جگہ الف پڑھتے ہیں۔ اسی طرح غین، غین کی جگہ گاف نکالتے ہیں، غین نہیں نکال پاتے۔ اسی طرح صاد، زواد، طا، زوا، چھوٹا قاف، بڑا قاف، یہ 8-10 حروف ایسے ہیں جن میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک جاہل آدمی، ان پڑھ آدمی فرق نہیں کرتا۔ عامل اس کو وظیفہ یا کچھ بتاتا ہے اور وہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا اسماء الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کا کسی کو وظیفہ بتا دیا، یا مغنی۔ اب اس کو یہاں پر غین ہے، یا مغنی، میم غین پیش نون یا زیرنی، یا مغنی۔ اب جو جاہل ہوگا، ان پڑھ ہوگا، وہ پڑھتا ہے یا مغنی، یعنی غین کی جگہ گاف نکالتا ہے، اسے نہیں پتہ غین ہے کیا ہے، وہ گاف پڑھتا ہے، مغنی۔ اسی طرح اللہ کا نام ہے یا غنی، یا غنیوں کسی کو وظیفہ بتا دیا، وہ اگر ان پڑھ ہے وہ یا غنی پڑھتا ہے، گاف سے پڑھتا ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر یہ کوئی اس کو غلط پڑھے، یہ بھی ایک طرح کی غلطی ہے کہ غین کی جگہ گاف پڑھے، تو اگر وہ جھوپڑی میں عمل کر رہا ہے وہ جل جائے گی۔ اسی طرح جس جگہ عمل یہ کیا جا رہا ہے وہ جگہ ہمیشہ ویران ہو جائے گی، ہمیشہ ویران رہے گی۔ اس لیے اس سے بچیں، بلکہ جو آدمی جس ٹائپ کا ہو اسی کے لائق وظیفہ بتائیں اور اس کو اچھی طرح سمجھا دیں۔ اب میں آپ لوگوں کو جو عوام ہیں، جاہل ان پڑھ ہے، روحانیت کی دنیا میں زیرو ہیں، صفر ہیں، ان کے لیے ایک آسان عمل بتانے جا رہا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ دیکھیے، اگر کوئی جاہل ہے، کچھ نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے ہر مقصد کے لیے کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی، رزق میں برکت نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہوتی، یا مکان میں برکت نہیں ہوتی، یا قرض خواہ ہے، اس کے اوپر قرضہ ہے، یا اس کے پیسے کسی کے اوپر ہے وہ نہیں دے رہا، کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو، تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے، سنیچر کو چھوڑ کر اتوار کے دن، یا پیر کو چھوڑ کر منگل کے دن، یعنی یا تو سنڈے
یا ٹیوزڈے یعنی اتوار کو یا پھر منگل کو یہ عمل کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، آدھی رات کو اٹھنے کے بعد غسل کرے اور پاک صاف کپڑے پہنے، عطر لگائے اور مصلی پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور کھڑا ہو جانا ہے، نیت نہیں باندھنی، کھڑے ہو کر 4000 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس کا ورد کرنا ہے کھڑے کھڑے، اور جب تھک جائے تو بیٹھ جائے، لیکن پڑھنا نہ چھوڑے، یعنی کھڑے ہو کر شروع کرے، پڑھتے رہے، لگاتار پڑھتے رہے، اور جب تھک جائے تو پڑھتے پڑھتے بیٹھ جائے، پڑھتے رہے، آرام بھی ہوگا اور پڑھائی بھی ہوگی، پڑھائی کو جاری رکھے، نہ روکے۔ 4000 مرتبہ پورا کرنا ہے، اور جب 4000 مرتبہ پورا ہو جائے تو 21 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور پڑھنے کے بعد جس طرح دعا مانگتے ہیں سنت طریقہ جو دعا کا ہے، اس طرح ہاتھ اٹھا کر اسی طرح دعا مانگیں، جتنے اس کے مقصد ہے، جو مانگنا ہے اللہ سے اس طرح دعا مانگیں، اور مانگنے کے بعد ان ہاتھوں کو پورے بدن پر جہاں تک پھیر سکے اس طرح پھیر لے، اس کے بعد سو جائے، اور پھر روزانہ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 66 مرتبہ یا اللہ کا ورد کرے، ٹھیک ہے۔ اور اگلے ہفتے یعنی جس طرح اگر منگل کو شروع کیا تھا تو منگل جو آئے اگلا، تو اس منگل کو پھر اسی طرح 400 مرتبہ یعنی 4000 مرتبہ نہیں، پھر 400 مرتبہ یا اللہ کا ورد کرے، یعنی رات کو بیدار ہو، غسل کرے، پاک صاف کپڑے پہنے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور 400 مرتبہ یا اللہ کا ورد کرے۔ اسی طرح پھر اگلے ہفتے یعنی جس دن عمل شروع کیا ہے وہ دن دوبارہ اگر آئے، پھر سے بارہ آئے تیسری مرتبہ، 3 ہفتوں تک اسی دن اسی وقت اسی طرح عمل کرنا ہے، بس تعداد میں کمی کرنی ہے، یعنی پہلے ہفتے جب عمل شروع کرے گا 4000 مرتبہ، اور اس کے بعد 400 مرتبہ، پھر 400 مرتبہ، اور باقی روزانہ فجر اور عشاء کی نماز کے بعد 66 مرتبہ یا اللہ کا ورد کرے۔ انشاءاللہ آپ یقین مانیں، یہ میرا بتایا ہوا عمل نہیں ہے، یہ بہت سارے معتبر مستند عاملین جو ہیں، بزرگ جو ہے اللہ والے ہیں، ان کا بتایا ہوا ہے۔ یقین مانیں ہر کام اس کا آسان ہوگا، اس کو وہ چیز ملے گی جو وہ چاہے گا، یعنی اگر اسے اچھے کھانے کی طلب ہے، یقین مانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کو اچھا کھانا ملے گا۔ اگر اس کا کسی پر قرضہ تو وہ اگر اس نے کسی کا قرض لے رکھا ہے تو جس کا قرضہ اس نے لے رکھا ہے وہ اگر مانگنے بھی آئے گا تو یہ کہہ دے گا انشاءاللہ اللہ انتظام کرے گا، وہ سختی سے پیش نہیں آئے گا، نرمی سے پیش آئے گا، محبت سے پیش آئے گا۔ اسی طرح یہ کبھی قرض دار نہیں ہوگا، اسی طرح جس سے بھی یہ ملے گا وہ آدمی خوش ہوگا اور سکون اسے ملے گا، اسی طرح اس کے گھر میں برکت ہوگی، یعنی ہر جائز مقصد کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے ہر انسان کو اجازت ہے، اور خاص طور سے یہ عمل جو میں نے بتایا ہے یہ جاہلوں کے لیے ہے، ان پڑھ کے لیے ہے، یعنی وہ لوگ جو روحانیت کی دنیا میں زیرو ہیں، صفر ہے، کچھ نہیں جانتے، حروف کو اچھی طرح ادا نہیں کر سکتے، ان کے لیے ہے۔ یا اللہ یہ تو ہر کوئی بول لیتا ہے، اس کے علاوہ اسماء الہی جو ہیں ان سے گریز کرے، بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور غلط سبق پڑھنے سے عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے، اور عمل میں کامیابی نہیں ملتی بجائے نقصان کے۔ امید ہے میں نے جو سمجھایا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس عمل کو کریں، اور آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اور ناظرین آپ سے ایک اور گزارش ہے، اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، آل کا بٹن پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔